کھولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الکہف دورہ تفسیر میں چل رہی ہے اور اس کے 4 رکوع کل ہم مکمل کر چکے ہیں. آج 5واں رکوع شروع ہے. کل کے سبق میں آپ کے سامنے اصحاب کہف کا مکمل واقعہ آ گیا تھا، ہے نا؟ چلیں آج کے سبق سے ایک نیا واقعہ سنایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو، اور اس واقعے کا تعلق تیسرے دعوے سے ہے. تیسرا دعویٰ کیا تھا؟ بقائے آخرت کے بعد اب بے ثباتی دنیا کا بیان ہے، اور پھر اس کی ایک مثال ہے. یعنی 2 چیزیں ثابت کی جا رہی ہیں. پہلے یہ چیز ثابت کی گئی کہ قیامت، اصل دعویٰ ہمارا یہ تھا نا کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت کا ثبوت ہے، قیامت ایک دن آئے گی. تو جب آپ قیامت کو ثابت کرتے ہیں تو آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ دنیا ختم ہوگی، ہے نا؟ تو آج کے سبق سے اسی بات کا تذکرہ ہوگا کہ دنیا ختم ہوگی. دیکھیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کیجئے ان لوگوں کے لیے حال ان 2 بندوں کا، ان 2 شخصوں کا، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے بنائے تھے جنتین، 2 باغ، من اعناب، کھجور کے 2 باغ بنائے تھے. وحففناہما بنخل، اور ان دونوں باغات کو گھیرے رکھا تھا کھجور کے درختوں سے. باغ انگور کے، پھر ان کے چاروں طرف کھجور کے درخت. عام طور پر جو انگور کے باغ ہوتے ہیں نا اس میں کھجور نہیں ہوتی، یا جو کھجور کے باغ ہوتے ہیں ان میں انگور نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اس میں دونوں چیزیں تھیں. اچھا، جن میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بعض باغ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ہوتی ہیں کھجور بھی اور درخت بھی، لیکن دونوں بے ذائقہ ہوتے ہیں، کھجور بھی اور درخت بھی. اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں ہم نے اسے دیے انگور کے باغ، پھر چاروں طرف سے ان باغوں کو گھیرا ہوا تھا کھجور کے درختوں نے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور درمیان ان دونوں کے درمیان ہم نے اسے کھیتی بھی دی تھی. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں کے دونوں جو باغ تھے وہ اپنا پھل پورا دیتے تھے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی اس میں کمی نہیں ہوتی تھی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہر بھی جاری کر رکھی تھی. اتنی ساری نعمتیں اس شخص کو ملی. دراصل یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اور وہ اپنے انتقال کے بعد اپنی وراثت میں 5,000 یا 10,000 دینار سونے کے سکے اشرفیاں وہ چھوڑ کر مرا. اور اس شخص کے 2 بیٹے تھے. ان 2 میں سے ایک بیٹا نیک اور ایک بیٹا گناہگار مشرک. ایک بیٹا مومن اور ایک بیٹا مشرک تھا. اب دونوں کو آدھی رقم مل گئی. دونوں کو آدھی رقم مل گئی.
تو ایک نے اسے خرچ کر دیا خیر کے کاموں میں، صدقہ کر دیا، کوئی خیر کا کام کر دیا، اس میں خرچ کر دیا، اور دوسرے نے ان پیسوں کو استعمال کیا مزید پیسہ بنانے کے لیے۔ اس نے 2 باغ خریدے، اور پھر اللہ پاک نے بھی قدرت کی شان دکھائی کہ باغ جو اس نے خریدے اس میں انگور بھی نکلتے تھے اور کھجور بھی آتی تھی، اور دونوں کے ذائقے بھی بہت شاندار، بہت لذیذ تھے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سال کا کچھ حصہ، جتنے بھی اچھا باغ ہو تو سال کے کسی حصے میں اس میں کچھ کمی ہوتی ہے، کچھ پھل خراب نکل آتے ہیں، اس کے باغ میں پھل خراب بھی نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، جن کے باغ ہوتے ہیں انہیں سب سے بڑی جو مشکل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نہر، پانی پلانا باغوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغوں کے درمیان میں ہی نہر جاری کر دی تھی، اتنی آسائشیں تھیں اس کے پاس، لیکن تھا مشرک۔ اب دیکھیں جی ذرا، چلو جی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے لیے اور بھی مال تھا، اس شخص کے لیے اور بھی مال تھا۔ تمول کا سامان، تمول کا سامان کا معنی یعنی جن چیزوں کے ذریعے انسان خود کو مالدار کہتا ہے نا، وہ سب چیزیں اور بھی تھی، اس باغ کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت سارا مال تھا۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، ساتھی سے مراد بھئی یہ دونوں بھائی ساتھ چل رہے تھے، وہو یحاورہ، اور آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ تو اپنے ساتھی سے کہا جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کیا کہا؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، بھائی میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور پبلک میں میرا نام بھی زیادہ ہے، واعز، میں زیادہ عزت دار بھی ہوں، نفرا مجمع میں، پبلک میں، میں مال بھی میرا زیادہ ہے، پبلک میں چرچا بھی میرا اچھا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور یہی کہتے کہتے چل رہے تھے، باغ میں داخل ہوا، اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنے اوپر ظلم کرتا ہوا۔ کس طرح ظلم کرتا ہوا؟ آگے تفصیل آ گئی۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اچھا اس کا پہلا جو مرض تھا، یہاں پر مرض بیان ہو رہے ہیں، تو پہلا مرض تھا افتخار، فخر کرتے ہوئے داخل ہو رہا تھا، میں تو مال بھی میرا زیادہ ہے، عزت بھی میری زیادہ ہے، تم کیا چیز ہو میرے سامنے۔ اچھا، دوسرا مرض تھا شرک، اپنے شرک بھی کر رہا تھا۔ ظالم لنفسہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے نا۔ تو وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنے آپ پر ظلم کرتا ہوا داخل ہوا باغ میں۔ قال، کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی بھی ہلاک ہوگا، برباد ہو، لگتا ہی نہیں، اتنا عظیم الشان باغ، اتنا بڑا باغ ایک ساتھ کیسے ہلاک ہو سکتا ہے؟ اچھا، باغ ہلاک، ایک صورت باغ کے ہلاک ہونے کی ہوتی ہے کہ پانی خشک ہو جائے، اتنی بڑی نہر جاری ہے، کیسے پانی خشک ہو جائے؟ یعنی اسباب کے درجے میں وہ اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنے عظیم الشان جو مجھے باغ ملے کبھی خراب بھی ہو سکتے، تو اتنے تکبر سے اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ میری زندگی میں کبھی خراب بھی ہو جائے۔ وما اظن الساعة قائمۃ، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت بھی کبھی آ جائے۔ تیسری بات، تیسرا مرض انکار قیامت، ٹھیک ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر مجھے لوٹایا بھی گیا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر قیامت قائم ہو بھی گئی، میں یقین تو نہیں رکھتا ہوں، بلکہ مجھے بالکل بھروسہ نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن اگر آ بھی گئی تو اتنی نعمتیں جب اللہ مجھے دے رہے ہیں، اس کا مطلب میں اللہ کے ہاں مقبول ہوں۔ بھائی میں تو نہیں مانتا نا اللہ کو، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو نہیں مانتا اللہ کو، تم جس سے کہہ رہے ہو کہ بھائی اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو اللہ نے جب مجھے سب کچھ دنیا میں دیا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں،
یعنی میں مقبول ہوں اللہ کے ہاں. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتے تو کبھی مجھے اتنی نعمتیں دیتے؟ تم سے ناراض ہوں گے، تم رستے میں پڑے ہوئے ہو. تو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے اتنا دے رہے ہیں تو آخرت میں بھی مجھے اتنا ملے گا، اس لیے کہ میں تو مقبول ہوں اللہ کے ہاں. وہی کہہ رہا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر مجھے لوٹایا بھی گیا. یہ چوتھا مرض جھوٹا دعویٰ. وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر مجھے لوٹایا بھی گیا اِلیٰ ربی، اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، لَأَجِدَنَّ، تو میں ضرور بھی ضرور پاؤں گا اس سے بھی زیادہ بہتر، ان باغوں سے بھی زیادہ بہتر، منقلبہ، لوٹنے کی جگہ. یعنی مجھے اگر لوٹایا بھی جائے گا نا قیامت کے دن، اگر میں تمہاری بات مان بھی لوں بالفرض، حالانکہ میں اس چیز کو ناممکن سمجھتا ہوں، لیکن اگر میں تمہاری بات مان بھی لوں کہ مجھے قیامت کے دن لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر دیں گے. جب دنیا میں مجھے اتنا بہتر دیا ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ملے گا. ہاں، یہ تو اس نے ساری بات کہہ دی، اور اس کی 4 بیماریوں کا یہاں پر تذکرہ بھی آ گیا. قال له صاحبہ، اس سے کہا اس کے دوسرے ساتھی نے، جس سے یہ تکبرانہ ساری باتیں کر رہا تھا، جو مومن تھا، اس نے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے گپ شپ لگا رہا تھا، جس سے بات چیت کر رہا تھا. اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک، کیا تو کفر کر رہا ہے اس ذات کے ساتھ، اس ذات کا کفر کر رہا ہے، خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، مٹی سے پیدا کیا. یہ ہے مادہ بعید. مادہ بعید کا مطلب یہ ہے بھائی ہر انسان پیدا ہوا اپنے والدین کے ذریعے نا، اور یہ سلسلہ چلتے 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 چلا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے مٹی سے. تو واسطے زیادہ ہو گئے نا، جب واسطے زیادہ ہو گئے تو یہ ایک بعید ہو گیا مادہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اور دوسرا ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، یہ مادہ قریب ہے، تو ڈائریکٹ نطفے سے انسان بنا ہے نا. سمجھ گئے آپ لوگ بات؟ تو پہلے میں مادہ بعید ہے اور دوسرے میں مادہ قریب ہے. ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک درست انسان بنا دیا، یعنی تیرے ہاتھ پاؤں، دل، دماغ، جسم، سب کچھ سیدھا سیدھا رکھا. یہ نعمتیں گنا رہے ہیں اللہ پاک کی. لیکنہم اللہ ربی، لیکن میں تو یہی اعتقاد رکھتا ہوں، یہی عقیدہ رکھتا ہوں. یہ اصل میں ہے لیکن انا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن انا، اور فعل معذوف ہے اعتقد، لیکن میں تو یہی مانتا ہوں، یہی عقیدہ رکھتا ہوں. اللہ ربی، هو اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں شریک نہیں ٹھہراتا ہوں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی. یہ جو تنوین آ رہی ہے نا آخر میں، احدن میں جو تنوین آ رہی ہے، یہ نہایت تنکیر کا فائدہ دے رہی ہے. تنکیر کا معنی کسی ایک کو بھی میں اللہ کے ہاں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہوں. ولولا اذ دخلت جنتک، جب تو داخل ہو رہا تھا اپنے باغ میں. دیکھیں پہلے ترجمہ کیا اذ دخلت جنتک، جب تو داخل ہو رہا تھا اپنے باغ میں. ولولا قلت ما شاء اللہ، تو نے کیوں نہ کہا ما شاء اللہ. تو جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، ما شاء اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، پھر معذوف وہی ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ جو اللہ کو منظور، جیسے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو دیکھیں تو آپ کیا کہیں؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نعمت کے حاصل کرنے میں میرا کوئی کمال نہیں، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. یہی مطلب ہے اس کا. لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. ان ترانی انا اقل، اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے کم ہوں، اقل کم ہوں، مالن مال میں بھی، وولدا اور اولاد میں بھی. اب 2 باتیں، مال کا بھی تانا ملا تھا، اولاد کا بھی تانا ملا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، تجھے لگ رہا ہے کہ میں مال میں بھی تجھ سے کم ہوں اور اولاد میں بھی تجھ سے کم ہوں. فعسى ربی، مجھے ایسا لگ رہا ہے یا مجھے امید ہے
کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، ضرور دے گا مجھے تیرے ان باغ سے بھی زیادہ بہتر باغ، چاہے تو دنیا میں چاہے تو آخرت میں۔ بھائی میں ہوں مومن، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میرے پاس بھی تیرے جتنا ایمان آیا تھا میں نے خیر کے کام میں خرچ کیا، جب اتنی ساری نیکیاں ہیں، ایمان بھی ہے، تو مجھے اللہ پاک کی ذات سے یہ پکی امید ہے کہ مجھے قیامت کے دن جنت میں اچھے اچھے باغ ملیں گے۔ یا تو اس نے یہ بات کی، یا پھر اس نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تجھے آج اچھا ملا ہے، ہو سکتا ہے کل مجھے اچھا مل جائے، دنیا میں ہی مل جائے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے ان باغ پر اللہ نازل کر دے کوئی عذاب، حسبانہ عذاب، من السماء آسمان سے، مجھے اللہ پاک اچھے والے باغ دے دیں، جس طرح تو نے میری جو ہے نا مجھے بے عزت کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ پاک مجھے بہترین سے باغ دے دیں، اور تیرے ان باغوں پر اللہ عذاب نازل کر دے آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، پھر یہ تیرے جو خوبصورت خوبصورت باغ ہیں یہ سب کے سب ایک صاف چٹیل میدان بن جائے۔ او یصبح ماؤها غورا، یا یہ جو تو پانی دیکھ رہا ہے نا، باغ میں، باغ کی جو رونق کا اصل سبب ہوتا ہے نا وہ ہے پانی، جیسے میں نے آپ سے کہا، اور اس کو یہ نعمت بھی حاصل تھی کہ اس کے دو باغوں کے درمیان میں اتنی بڑی نہر چل رہی تھی، یعنی دوسروں کو پانی دے سکتا تھا، اتنا پانی تھا اس کے پاس، تو اس کے باغ میں کیسے کمی ہوتی، سمجھ گئے؟ تو یہی کہہ رہے ہیں۔ یا او یصبح ماؤها، یا یہ جو پانی تو دیکھ رہا ہے اس کا پانی غورا، وہ تہ میں اتر جائے، خشک ہو جائے یا تہ میں اتر جائے، فلن تستطيع له طلبا، پھر تو ڈھونڈ کر بھی اس کو نہ پا سکے، سمجھ گئے؟ بھائی ظاہر ہے جب تہ میں اتر گیا، خشک ہو گیا، تو تم بورنگ بھی کرا دو اور پانی نہ ملے، اللہ کی قدرت، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ وَأُحِيطَ، اچھا جی، یہ اس نے اس کے بات کر دی کہ بھائی تم بات کیا کی، تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اللہ کے بندے، جس نے تم کو پیدا کیا، مادہ بعید بتایا، مادہ قریب بتایا، پھر کہا کہ یہ بھی اللہ پاک کی قدرت میں شامل ہے کہ جس باغ پر تو تکبر کر رہا ہے اس باغ کو بالکل صفر کورا کر دیں، اور جس مجھ پر جو تو حقارت سے جملے کس رہا ہے، ہو سکتا ہے مجھے تجھ سے زیادہ بہتر باغ اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ نصیحت کر دی اس نے پتہ نہیں مانا نہیں مانا، لفٹ کرایا نہیں کرایا، ہاں ٹھیک ہے چلو، اصلاحی بیان چل رہا ہے، وہ کہاں سنتے بعض مرتبہ لوگ، خیر، تو یہ بات کر دی اس نے ختم۔ اچھا جی، آگے کیا ہو؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا اس کے پھلوں کو، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو ملتا رہ گیا۔ انسان جب بالکل بے بس ہو جاتا ہے نا، اتنا نقصان ہوا کہ اب اس کے پاس سوچنے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں، تو انسان کرتا ہے اف، یہ جو ہے نا کبھی اس کو اس طرح پکڑ رہا ہے کبھی اس کو یہ ہے بے بسی سے ہاتھوں کو ملنا۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ انسان اب سمجھ گیا کہ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا، ایک راستہ بھی نہیں بچا۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اب جب کوئی راستہ بچتا نہیں نا، تو انسان اپنی پرانی غلطی کو یاد کر کے کہتا ہے کاش میں یہ نہیں کرتا تو اچھا ہوتا۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یقلب کفیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا، علی ما انفق فیہا، اس مال کے بارے میں سوچ کر جو اس نے اس باغ میں خرچ کیے تھے۔ باپ کے وراثت میں مال ملا تھا، سارا مال خرچ کیا اس باغ کو بنانے میں، اب وہ اس کو مال یاد آ رہا تھا۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اس کے جو باغ تھے وہ پڑے ہوئے تھے اپنی چھتوں پر۔ چھتوں پر پڑے ہوئے تھے کا مطلب جو چیزیں اوپر تھی نا وہ تہس ہو کر زمین سے لگ گئی، تو اب وہ جو باغ کی جو چھتیں تھی وہ سب زمین پر آ کے لگ گئی، یہ مطلب ہے اس کا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات نا؟ بھئی ایک بلڈنگ ہے وہ اس طرح ہے، تو وہ گرے گی تو چھت کہاں گئی؟ نیچے زمین پر آ گئی، یہی مطلب ہے اس کا۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ جو باغ تھے وہ گرے پڑے تھے اپنی چھتوں پر۔ ویقول یا لیتنی، اور وہ شخص کہنے لگا کیا؟ یا لیتنی، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری ہلاکت، لم اشرک بربی احدا،
کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک، یہ ایمان نہیں لا رہا ہے، یہ جب اس نے دیکھ لیا نا کہ اس نے جو بات کہی تھی نا، پوری جو کہانی سنائی تھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے، تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ کاش میں مان لیتا اس کی بات۔ لیکن جب اس طرح کے صدمے کے بعد انسان حسرت میں یہ بات کرتا ہے نا، تو وہ ایمان نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ جیسے قیامت کے بارے میں آتا ہے نا کہ کفار جب دیکھ لیں گے نا عذاب کو تو کیا کہیں گے؟ کاش ہم اس طرح کر لیتے، اور کاش اس طرح، کاش ہمیں تھوڑا سا اور موقع مل جائے دنیا میں جانے کا تو ہم نیک اعمال کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہی، اگر ہم نے انہیں موقع دے بھی دیا نا، یہ پھر جا کر یہی حرکتیں کریں گے، سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب عذاب کو دیکھ کر انسان حسرت میں اپنی غلطی کا احساس کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ غلطی کا احساس نہیں ہوتا، وہ صرف وقتی طور پر صدمہ ہوتا ہے۔ اگر یہ مصیبت جس کی وجہ سے اسے صدمہ لگا ہے، یہ مصیبت ختم بھی ہو جائے نا، یہ پھر اپنے ٹیڑھے راستے پر چلے گا، پٹری سے اترا ہو، سمجھ گئے؟ اچھا جی، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اچھا آپ دیکھیں، اس نے کہا کاش کہ جو ہے میں اللہ پر ایمان لے آتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اب اس کے پاس کوئی جماعت بھی نہیں تھی، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وما کان منتصرا، اور نہ وہ خود اللہ سے بدلہ لے سکتا تھا۔ بھئی یا تو بندے بلا لے یا خدا کے مقابلہ کر لے، بندے تھے نہیں، خود کر نہیں سکتا تھا، تو اللہ نے کہا بالکل بے بسی اس کی ظاہر کر دی۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، کیونکہ ایسے موقع پر مدد کرنا تو اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ایسے موقع پر مدد کرنا تو اللہ برحق کا ہی کمال ہے۔ هو خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی اللہ بہترین بدلہ دینے والا بھی ہے، وخیر عقبا، اور وہی اللہ بہترین نتیجہ دینے والا بھی ہے۔ بہترین جو کہا کہ خیر ثوابا، ثوابا بہترین بدلہ دینے والا ہے آخرت میں، فی الآخرتی، آخرت میں بہترین بدلہ، وخیر عقبا، اور بہترین انجام اور نتیجہ دینے والا ہے فی الدنیا، دنیا میں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جس میں اس بات کو بیان کیا کہ قیامت آنے والی ہے اور دنیا جانے والی ہے، یہ مطلب ہے، یہ باتیں ہیں۔ اچھا، سمجھ گئے نا؟ اچھا جی، آگے دیکھیں۔ اب یہاں سے دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ سنیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کیجئے ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کی ایک مثال۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے نازل کیا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر زمین کے جو سبزے ہیں وہ اس پانی کی وجہ سے گنجان ہو گئے، گنجان سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ ہو گئے، گہرے ہو گئے، ہرے بھرے ہو گئے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور وقت گزرتے گزرتے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گئے، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر ہواؤں نے انہیں اڑا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ مثال دے دی کہ دنیاوی زندگی بھی اسی طرح ہے، انسان پیدا ہوتا ہے اور بڑھتے 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 اپنی جوانی کی ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس میں بہت طاقتور بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عمر بڑھتے 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 بڑھاپے کی طرف چلے جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر اسے موت آ گھیرتی ہے۔ یہی ساری مثال اسی طرح دی
پانی سے سبزہ اگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے 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 گنجان ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح وقت گزرتے گزرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور ہوائیں اسے اڑا کر لے جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح مثال ہے دنیاوی زندگی کی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال ہے اور اولاد ہیں یہ تو دنیاوی زندگی کی رونق ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والے جو نیک اعمال ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں تمہارے رب کے ہاں، ثواباً اجر کے اعتبار سے بھی، وخیر عملا اور امیدوں کے اعتبار سے بھی، یعنی اجر بھی انہی نیک اعمال کا اچھا ہے، اور امید لگانی ہے تو وہ بھی نیک اعمال کے ساتھ ہی لگاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہ باقیات الصالحات جو ہے نا، کہ باقیات الصالحات کا معنی نیک، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، تو اس میں ہر نیک عمل مراد ہے۔ خلاصہ یہ ہے ہر نیک عمل انسان کا مراد ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور یاد کیجئے، اچھا وَيَوْمَ یہ مفعول فی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے۔ وَاذْكُرْ یاد کیجئے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، یا وَاذْكُرْ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور یاد کیجئے اس دن کو جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین کو بالکل کھلا میدان، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان لوگوں کو جمع کر لیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں چھوڑیں گے کا مطلب کوئی ایک بھی بچے گا نہیں، سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صف باندھ کر، ایک صف بنا کر سب کھڑے، لائن سے سب کھڑے ہوئے ہوں۔ لقد جئتمونا، پھر معذوف فعل ہے اس سے پہلے، یقال لہم، ان لوگوں سے کہا جائے گا، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ ہی گئے تم لوگ ہمارے پاس جیسا کہ تمہیں پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا تھا۔ کیا مطلب؟ بغیر کپڑوں کے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، جب قیامت کے دن سب لوگوں کو، انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ بے لباس ہوں گے، ہے نا، کفن میں تھے نا، سب کفن چھوڑ کے آئیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھنے میں؟ محسوس ہوگی شرم؟ فرمایا وہ حالت ایسی ہوگی، ہولناکی ایسی ہوگی کہ کسی کو کسی کی کچھ خبر نہیں ہوگی، سب کو اپنے عذاب اور حساب کتاب کا غم لگا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے یہ سب لوگ تمہارے رب کے سامنے، صفاً، صف بنا کر۔ لقد جئتمونا، اور کہا جائے گا کہ آ ہی گئے تم سب ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، اسی طرح جس طرح تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم تو یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے وقت موعود نہیں لائیں گے۔ وقت موعود کا معنی سمجھتے ہو؟ جس وقت کا وعدہ کیا گیا تھا، تو ان لوگوں سے قیامت کے دن کا وعدہ کیا گیا تھا نا، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو وقت موعود ہے نا، یعنی جس وقت کا یہ وعدہ کر رہے ہیں یہ آئے گا نہیں، تو اللہ یہی ان کو طنز کر رہے ہیں کہ تم جو کہ سمجھ رہے تھے نا کہ یہ وقت موعود کبھی آئے گا نہیں، لو آج تم خود چل کر میرے سامنے آئے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ان کا جو نامہ اعمال ہوگا وہ رکھ دیا جائے گا ان کے سامنے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، پھر جو مجرم ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے، مشفقین ڈرتے ہوئے، مما فیہ، اس چیز کو دیکھ کر جو اس نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، اپنے اعمال بد جو اس نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہوں گے اسے دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یا ویلتنا، آئے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری ہلاکت، ما لہذا الکتاب، یہاں ما استفہامیہ ہے، اور یہ جو لام ہے نا یہ ہذا کے ساتھ ملا ہوا،
لہذا ہے اصل میں، ماں کیا ہو گیا، لہذا الکتاب اس کتاب کو، لا یغادر صغیرتن نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، ولا کبیرتن اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، الا احصاها مگر اس کو بھی جمع کر لیا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا اور وہ لوگ پا لیں گے اپنے ہر عمل کو جو انہوں نے کیا تھا، حاضرا اپنے سامنے پا لیں گے، ولا یظلم ربک احدا اور تمہارا رب کسی ایک پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ جو نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اچھا یا برا، وہ سب تمہارے اپنے اعمال کا کیا ہوا ہے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بڑھا نہیں دیے۔ تو یہ یہاں آپ کو پورا قیامت کے بارے میں بھی بیان ہو گیا، ان آیات میں اس بات قیامت ہو گیا ہے نا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس رکوع سے ایک اور قصہ شروع کر رہے ہیں۔ پیچھے بات آئی نا کہ یہ سارے کے سارے جو کفار ہیں نا، یہ بڑے تکبر کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑے تکبر کی وجہ سے ہی تو کفار قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور اپنے عیش و عشرت کے ختم ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ ان سب کا جو سردار ہے نا وہ شیطان ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا نا وہ بھی تم کو اب سناتے ہیں ہم۔ ربط سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں، یہ ربط ہے اس کا کہ پیچھے چھوٹے چھوٹے کافروں کی بات کی نا، بدماشوں کی بات کی، اب ان سب کے سردار کی بھی بات کریں گے، بھائی کی، ان کے بھائی کی بات کریں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، شیطان کی عداوت قدیمہ کا بیان ہے تو ابھی تک بدماش، اس کی جو سب سے پہلی بدماشی تھی نا اس کا تذکرہ کرنا، بدماشی شروع کہاں سے ہوئی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کیا، اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب نے کر دیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ کیا تھا، بھائی، کہ وہ بھائی تھا، اس نے کہا میں تو نہیں جھکوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا کس کو، فرشتوں کو۔ جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے تو شیطان سے کیوں سوال کیا گیا کہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ آگے اسی کا سارا قصہ ذکر کریں گے نا کہ سجدہ نہ کرنے کی بات کی اس نے، اسی لیے اس کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے۔ اس میں ٹائم کیونکہ وہ فرشتوں میں شامل تھا، سمجھ گئے؟ اچھا، فرشتوں میں شامل کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ فرشتوں میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی فرشتہ تھا، وہ تھا کیا، آگے خود کہہ رہے کان من الجن، وہ تھا تو جنات میں سے، لیکن فرشتوں کے ساتھ چونکہ رہتا تھا۔ اب جب سب ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں اور ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں تو اگر اس میں کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کے لیے ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ للاکثر حکم الکل۔ ہاں چلو، ففسق عن امر ربہ تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ یہ بات ہو گئی، اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی، اللہ پاک نے اس کے اتنی بڑی نافرمانی کو بیان کر دیا اور پھر مخاطب کر رہے ہیں انسانوں کو، افتتخذونہ تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ اور اس کے چیلوں کو، شاگردوں کو، اولیاء دوست، تم اس کو دوست بنا رہے ہو جس نے تمہارے رب کی نافرمانی کی ہے اتنی کھلی، من دونی مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو حالانکہ وہ تو تم سب کا کھلا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا بہت برا ہے ظلم کرنے والوں کے لیے یہ بدل کرنا تبدیل کرنا بہت برا فیصلہ ہے ظلم کرنے والوں کے لیے۔ تبدیل کیا کیا انہوں نے؟ یعنی دوست بنانا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس کو بدل کر دوست بنا لیا شیطان اور اس کے چیلوں کو۔ تو یہ جو انہوں نے تبدیل کر دیا نا، معاملہ بدل دیا، یہ بہت برا کیا، ٹھیک ہے؟ یہ فرمایا نا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ حالانکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے،
یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اس کو دوست بنا رہے ہو، حالانکہ ایک ایسی وجہ اس میں موجود ہے جس کی وجہ سے کبھی اس کو دوست نہیں بنانا چاہیے تھا. وہ کیا ہے؟ وہ تو دشمن ہے تمہارا. یہ لکھا ہے نا مانع از اتخاذ ولایت. کیا مطلب؟ دوست بنانے میں ایک رکاوٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دشمن ہے تمہارا اور تم اسے اپنا دوست سمجھ کے بنا رہے ہو. ما شہدتہم خلق السماوات والارض، عدم موجب ولایت. ما شہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا یا میں نے ان کو نہیں بلایا تھا. خلق السماوات والارض ای وقت خلق السماوات والارض، یعنی وقت معذوف ہے یہاں پر مضاف. آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت میں نے ان کو نہیں بلایا تھا. ولا خلق انفسہم، اور خود ان کی پیدائش کے وقت بھی میں نے ان کو نہیں بلایا تھا. کیوں؟ ما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں بنانے والا نہیں ہوں خاص طور پر گمراہ کرنے والوں کو عضدا اپنا دست و بازو. یعنی مجھے ان کو دوست بنانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. خاص طور پر یہ تو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کو تو بالکل بھی دوست نہیں بناتا میں. سمجھ گئے؟ دوست کا مطلب یعنی دست و بازو، کہ میرے کام میں میری مدد کر لے. میں تو کسی کو نہیں بناتا ہوں، اور یہ تو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کو تو بالکل بھی نہیں بناؤں گا. خاص طور پر ان کو تو بالکل بھی نہیں بناؤں گا. یہ مطلب ہے اس کا. اپنی مدد اور اپنے مشورے کے لیے میں نے کسی کو بھی نہیں رکھا، ان کو کہاں سے رکھوں گا؟ یوں مطلب ہے. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا عاجز بھی نہیں تھا کہ مجھے ضرورت پڑتی کسی کی، اور ان کو تو میں خاص طور پر کبھی نہ منہ لگاؤں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اچھا جی یہ ہے تخویف اخروی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ایک بات سے ڈرا رہے ہیں. آخرت میں جب تم پھنس جاؤ گے نا اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو فرما رہے ہیں وَيَوْمَ، اور اس دن کو. اس کا عطف اسی پیچھے والے یوم پر ہے. پیچھے آتا نا یوم نسیر الجبال، اسی پر عطف ہے. جب دونوں کا عطف ہے تو اس کا بھی فعل کون سا ہوگا؟ اذکر، پیچھے والا. یعنی وذکر یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، اور اس دن کو بھی یاد کیجئے جس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نادو، چلو پکارو پکارو، شرکائی، میرے ان شریکوں کو، الذین زعمتم، جنہیں تم سمجھ رہے ہو. میرے شریکوں کو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میرے شریک ہیں، جنہیں تم سمجھ رہے ہو کہ وہ میرے شریک ہیں انہیں بلا لو اپنی مدد کے لیے. فدعوہم، تو وہ انہیں بلائیں گے بھی، وہ ٹرائی ضرور کریں گے، بلائیں گے بھی. فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ انہیں لفٹ نہیں کرائیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک موبقا، ہلاکت میں ڈالنے والی آڑ بھی پیدا کر دیں گے. خندق کھود دیں، خندق کھود دی جائے گی. سمجھ گئے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی اپنی کوئی غلطی نہیں. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے نا، یا اسی طرح کسی اور کو بھی پکارا جاتا ہو. ان کے بارے میں کوئی تذکرہ اس وقت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اس وقت بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو پکارنے والے ہیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ پکار کر دیکھ لو کہ میرے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد کرنے والا. وہ پکار کر بھی دیکھیں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے. فلم یستجیبوا، وہ انہیں جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دیں گے. موبقا، ہلاک کر دینے والی آڑ. خندق کھود دیں گے تو جو بھی اندر جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا نا، یہ مطلب ہے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور جب مجرم لوگ دیکھیں گے آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، پھر سمجھ جائیں گے کہ اب اس آگ میں انہیں ڈالا جائے گا، کہ اس آگ میں گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور پھر اس آگ سے بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں پائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟
چلو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یہاں سے جامعیت قرآن کا ذکر ہے. جامعیت قرآن جانتے ہیں؟ جامع کا معنی ہے ہر چیز کو جمع کر لینے والا، کہ قرآن کریم بالکل جامع ہے، اس میں ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، انسان کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں، وہ سب کی سب چیزیں اس قرآن کریم میں جمع ہیں. اسے کہتے ہیں جامعیت قرآن. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم اس قرآن کریم میں صرفنا بار بار بیان کرتے ہیں. آپ نے پڑھا نا صرف کس کو کہتے ہیں؟ صرف پڑھی ہے؟ صرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پلٹ پلٹ کر لانا، ایک چیز کو پھیرنا، پلٹ پلٹ کر لانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے بیان کی ہے اس قرآن کریم میں پلٹ پلٹ کر، بار بار بیان کیا ہے اس قرآن کریم میں، للناسی لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر طرح کے عمدہ مضامین، مثل اچھی اچھی مثالیں. یہ اچھی اچھی کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے جی؟ تنوین کی وجہ سے. تنوین کبھی تعظیم کے لیے بھی آتی ہے، اچھی اچھی مثالیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ ہے عربی فصاحت، کہ وہ صرف تنوین میں بھی آپ کو اتنا بڑا فائدہ دے رہی ہے. کبھی آپ کو تنوین تنکیر کا فائدہ دیتی ہے، کبھی تحقیر کا فائدہ دیتی ہے، کبھی تعظیم کا فائدہ دیتی ہے. ہاں، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اس لیے دورہ عربی بھی کرنا چاہیے. ہاں، کرنا چاہیے ہر دورہ، سمجھ گئے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ چاہے صرف و نحو ہو، چاہے عربی ہو، چاہے آپ کوئی بھی علم حاصل کریں، وہ سب کے سب علم ہوتے ہیں علم عالیہ. علم عالیہ، علم عالیہ کے معنی ہوتے ہیں جو ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، جو راستہ بنتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ علم عالیہ کے لیے. عالی سمجھتے ہیں نا، بلند علم، اور وہ کون سے ہیں؟ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ. سمجھ گئے؟ تو ان کی جو حیثیت ہے وہ صرف آلے کی طرح ہے، سمجھ گئے؟ اور قرآن کریم اور حدیث مبارکہ یہ علوم عالیہ کہلاتے ہیں. تو جتنے بھی علوم ہوتے ہیں وہ انہی علوم عالیہ کو سمجھنے سیکھنے کے لیے پڑھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور آپ لوگ جو دورہ تفسیر کر رہے ہیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. یہ بات صحابہ سے فرما رہے ہیں، جو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ بہترین جماعت ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے تم میں بھی سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. سمجھا آپ؟ تو خوش رہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں دورہ تفسیر کے لیے چنا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر بھی دورہ عربی کرنا چاہیے تھا. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. آپ لوگوں نے وہ کیا ہوگا نا انشاءاللہ، تو ٹینشن نہیں لیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لیکن یہ جو انسان ہے نا، یہ اکثر چیزوں میں بس لڑتا ہی رہتا ہے. اس سے مراد کافر انسان ہے، وہ ہر چیز میں جھگڑتا ہی رہتا ہے. آپ اس کو کہیں کہ بھائی ایسا مت کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب دیں گے. بھائی بس کر دو یار، اس چیز میں تھوڑی عذاب ہوتا ہے، تھوڑا تو چلتا ہے، یہ مذاق میں نے بولا تھا اس کو، فلاں فلاں فلاں، لڑتا ہی رہتا ہے. آپ اس کو قرآن کی آیت بھی سنا دیں گے نا تو وہ اس میں بھی لڑے گا. مسلمان بھی بولے گا، خود کو بھی لڑے گا بھی، کہے گا نہیں نہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب ہے. تو انسان جو ہے وہ اکثر چیزوں میں انسان بس جھگڑتا ہی رہتا ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، لیکن یہاں پر جو ہے وہ چونکہ قرآن کریم میں بیان کیا نا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی اچھی اچھی مثالیں بیان کی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اتنی ساری مثالوں کو سننے کے بعد بھی جو کافر اور ضدی انسان ہوتا ہے نا، وہ جھگڑتا ہی رہے گا. صحیح ہے؟ یہاں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا. اچھا یہ سنیں، زجر، ڈانٹا جا رہا ہے. لوگوں کو نہیں روکا ان یؤمنوا، ایمان لانے سے،
اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس آ چکی ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اس سے نہیں روکا لوگوں کو کہ یستغفروا ربہم، کہ وہ اپنے رب سے استغفار کریں، بخشش مانگے، معافی مانگے، مگر اس بات نے روکا ان تأتیہم سنت الاولین، کہ ان کے پاس آ جائے پچھلوں جیسا معاملہ. یعنی کفار یہ کہتے تھے نا ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن پہلے آپ جس طرح پرانے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عذاب آیا تھا، اس نے نہیں مانا تھا، پرانی قوم پچھلی قوموں نے نہیں مانا تھا تو ان پر عذاب آ گیا تھا، ہم پر بھی لے آؤ، پہلے ہمیں دکھاؤ پھر ہم مانیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایمان لانے نے کس چیز نے روکا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں پچھلوں کو جس طرح عذاب ہوا ہے نا وہ دکھاؤ ہمیں، پھر ہم مانیں گے. او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان لوگوں پر آ جائے عذاب ان کے سامنے، قبلا ان کے سامنے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، یہاں سے ازالہ شبہ ہے. بھئی یہ دیکھیں یہاں پر ازالہ شبہ ہے نا، تو شبہ کیا تھا وہ لکھا ہوا نہیں ہے. آپ کے شروع میں بات آئی تھی نا بعض مرتبہ شبہ لکھا ہوا ہوگا، بعض مرتبہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو کہہ رہے ہیں شبہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار کہتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانی تو عذاب آ جائے گا، ہم تو اتنے سالوں سے اللہ کی بات نہیں مان رہے، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ لے آؤ پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو فرما رہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. ازالہ شبہ یہ ہے، لفظوں میں بتا دوں، ازالہ شبہ یہ ہے کہ جب ہم کسی رسول کو بھیجتے ہیں نا اس کا کام عذاب لانا نہیں ہوتا، اس کا کام ہوتا ہے عذاب سے ڈرانا. عذاب لانے نہ لانے کا کام ہمارا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان سے جو مطالبہ کر رہے ہو نا کہ آپ اگر سچے ہیں تو عذاب لے آئیں، تو عذاب لانے کا کام ان کا نہیں ہے، یہ تمہارا شبہ ہی غلط ہے. عذاب لانے کا کام ہمارا ہے، جب ہم چاہیں گے تب لے آئیں گے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے نیک کام کریں تو آپ کو خوشخبری سنائیں، برے کام کریں تو آپ کو عذاب سے ڈرائیں. ٹھیک ہے، یہ اسی آیت میں بیان کر رہے ہیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے المرسلین کسی رسولوں کو، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، مگر صرف خوشخبری سنانے کے لیے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے. یہ بتا رہے ہیں فرائض انبیاء، کام کیا ہوتا ہے نبیوں کا؟ خوشخبری سنانا اور عذاب سے ڈرانا. اور اس میں بھی دیکھیں مبشرین کو پہلے ذکر کیا، حالانکہ بات چل رہی ہے عذاب، قیامت، کفار، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے کو مقدم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ پہلے آپ اگلے کو نرم اچھی اچھی باتیں کریں تاکہ اس کا دل نرم ہو، آپ کی طرف مائل ہو، پھر آپ اس کو بتائیں کہ اگر آپ نے بدعملی کر لی تو پھر ڈنڈے بھی رکھے ہیں، نوکیلے ڈنڈے بھی رکھے ہوئے ہیں. چلیں، تو اس لیے پہلے مبشرین کا ذکر کیا کہ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، یہاں سے مجادلہ کفار، وہ جو جھگڑا کر رہے ہیں نا کافر، ان کا تذکرہ ہے. اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگ، اور جھگڑا کرتے ہیں یہ کافر لوگ بالباطل، فضول شبہات کے ساتھ، فضول شبہات کے ساتھ وہ جھگڑا کرتے ہیں. کبھی بے فالتو کا سوال کر لیتے ہیں، کوئی فضول سوالات اور شبہات پیدا کرتے ہیں. لیدحضوا بہ الحق، اصل جو مقصد ہے نا جھگڑا کرنے کا وہ کیا ہے؟ غرض مجادلہ. جھگڑا کرتے کیوں ہیں؟ اصل مقصد لیدحضوا بہ الحق، تاکہ ہٹا دیں یا پھسلا دیں اس فضول شبہات کے ذریعے سے الحق، سچی بات کو. بھئی جب بات کی نا، بھئی دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا تھا نا، اسی کی مثال لیں. اصحاب کہف کا واقعہ ہوا، اس واقعے کو سنانے کے بعد اب ظاہر ہے اس واقعے کا مقصد بیان ہوگا نا. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھروسے کی لاج رکھی. جو لوگ گناہ گار تھے ان کو ہلاک کیا، اس لیے اپنے آپ کو درست کر لو اور گناہ سے بچ جاؤ. اب یہ اصلاحی بات تھی، یہ حق بات تھی. اس کے مقابلے میں سوال کرنے لگے پہلے یہ بتاؤ تھے کتنے. اب یہ فضول شبہ تھا نا،
کسی کام کا تو نہیں ہے. اگر بتا بھی دیا تو کیا فائدہ ہوگا, اور اگر نہیں بتایا تو کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نہیں. لیکن یہ بات کیوں کرنا ہے؟ وہ جو بات چل رہی ہے نا وہ اصلاحی بات, وہ ختم ہو جائے, وہ بس اس کو بھول جائے, وہ باتوں میں وہ آگے پیچھے ہو جائے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ حق بات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ سامنے سے شبہات کرتے ہیں. تو ان کے شبہ کا جو مقصد ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ فضول بات میں لگ کر جو اصل کام کی بات ہے وہ ان سے نکل جائے. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, اور ہماری نشانیوں کو, آیتوں کو, اور اس عذاب کو جن سے آپ ان کو ڈرا رہے ہیں وہ بناتے ہیں ہزوا, ایک مذاق. ہماری آیتوں کو اور جو آپ نے عذاب کی بات کر رہے ہیں اس کو یہ لوگ ایک مذاق بنا لیتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے بیان کی جائیں اس کے رب کی آیتیں. فَأَعْرَضَ عَنْهَا, پھر وہ ان سے اعراض کر لے, منہ پھیر لے. قرآن کی آیت بھی سن رہا ہے پھر بھی کہنا ہاں میں سدھر جاؤں گا, کل سے صحیح ہو جاؤں گا انشاءاللہ, آج پھر جا کے وہ کام کرنا ہے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور بھول جائے ان بد اعمالیوں کو جو اس نے کر چکی, جو اس کے ہاتھوں نے کر لی, یعنی اس نے کر لی. ما قدمت, جو پہلے کر چکا ہے وہ بد اعمالیاں, اس کو بھول جائے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ آئے. اچھا, اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اچھا یہ ہے علت ما سبق, پیچھے جو بتائی نا بات, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کام کرے. اور ان کاموں کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر لگا دیا ہے اکنتن, پردہ. ہم نے ان کے دلوں پر ڈال دیا ہے پردہ. ان یفقہوہ, کہ وہ حق بات کو سمجھ لیں. ان یفقہوہ, یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے کہاں؟ پیچھے الحق کا گزرا نا, لیدحضوا بہ الحق, یہ جو حق اس کی طرف لوٹ رہی, تاکہ اس ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں حق بات کو سمجھنے سے, نہیں سمجھ سکتے وہ. وفی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں پر, ان کے کانوں میں ڈاٹ ڈال دیا ہے. ڈاٹ سمجھتے ہیں؟ پہلے زمانے میں یہ جو شیشے کی بوتلیں ہوتی تھی نا, پرانے زمانے میں جب ڈھکن نہیں ہوتے تھے تو وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا اس کے حساب سے کاٹ کر اس میں ایسے مار کے اس کو بند کرتے تھے, گھسا کے بند کرتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی تھی, نہ کوئی چیز اندر جا سکتی. تو اللہ فرما رہے ان کے کانوں میں بھی ایسے ہم نے گھسا کر ڈانٹ ڈال دیے ہیں, اب حق بات اندر گھستی ہی نہیں ہے. یہ ایک مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں کہ جو ڈانٹ ہوتا ہے نا اتنا زیادہ سختی سے اندر گڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز اندر جا ہی نہیں سکتی, ہوا تک نہیں جا سکتی اندر. تو اسی طرح حق بات بھی ان کے کانوں کے اندر جا ہی نہیں سکتی کہ ہم نے ان کے کانوں پر ڈانٹ ڈال دیے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا تَقْطِيعُ الطَّمَعِ. بھئی پیچھے بات آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے اس بات سے کہ یہ لوگ ایمان لے کر کیوں نہیں آ رہے, ہے نا. پھر اللہ پاک نے ان سے فرمایا بھی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں اب آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. یہاں سے اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ چھوڑ دیں. تقطیع کا معنی ہوتا ہے تو کاٹنا. الطمع امید توڑ دی جا رہی ہے. آپ امید بھی مت رکھیں ان لوگوں سے ایمان لانے کی. کیوں؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اگر آپ انہیں پکاریں گے, بلائیں گے ہدایت کی طرف, فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, ہرگز یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے کبھی بھی. بعض مرتبہ اکڑو لوگ ہوتے ہیں نا, اکڑو, آپ انہیں دیکھیں گے وہ صحیح چل رہے ہوں گے, اگر وہ کبھی صحیح بھی چل رہے ہو نا, آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی اسی طرح چلتے رہنا, اب تو میں نہیں چلوں گا. وہ صحیح چل رہا تھا, ابھی خود چل رہا تھا, ہم نے پیچھے سے کہہ دیا کہ بھائی اسی طرح چلتے, اب تو میں نہیں چلوں گا. تکبر, یہ جو اکڑ ہوتی ہے نا, یہ کہہ رہا ہے میں اس کی بات مان کر کیوں چلوں اب, کیونکہ اب میں چلوں گا تو وہ سمجھے گا میں نے اس کی بات مانی ہے تو میں نیچے آ جاؤں گا. یہ جو تکبر ہے نا, یہ کبھی کبھی وہ دیکھ رہا ہوگا کہ نقصان ہے لیکن پھر بھی نہیں مانے.
سمجھ گئے. وہ ابو جہل کو جب قتل کیا جا رہا تھا نا تو اس نے کہا کہ میں، اب اس کو پتا تھا کہ میں قتل ہوں گا، لیکن تکبر اتنا تھا، اس نے کہا میری گردن جو ہے نا وہ تھوڑی نیچے سے کاٹنا، تاکہ کیا ہو جب سارے سرداروں کی تم لوگ گردنیں رکھو نا تو میری گردنیں سے اوپر اوپر. تکبر ایسا ہے. سمجھ گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون یا ابو جہل ہے. تکبر اتنا تھا اس میں ابو جہل میں. اچھا، تو اللہ تعالیٰ ان کی امید ختم کر رہے ہیں. آپ ان سے امید بھی مت رکھیں، کیونکہ جب آپ ان کو پکاریں گے نا تو اگر وہ صحیح کام کر بھی رہے ہوں گے تو کہیں گے اب میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اگر کیا تو اس کو لگے گا کہ میں نے اس کی بات مانی. میں تو کسی کی بات مانتا نہیں، میں تو اپنا سردار میں خود ہوں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب تو بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے. تمہارا رب تو بخشش کرنے والا ہے، رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، جو یہ برے اعمال کر رہے ہیں اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب ان پر جلدی آ جائے گا. ان کے اعمال بد تو اتنے ہیں کہ اگر اللہ پاک ہر برے عمل پر پکڑنا شروع کرے نا تو ان پر عذاب جلدی آ جائے گا. بل لهم موعد، لیکن اللہ فوراً ان کو نہیں پکڑتے ہیں. کیوں نہیں پکڑتے؟ بل لهم موعد، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لن یجدوا من دونه موئلا، پھر اس سے آگے جانے کا ان کے پاس اور کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. جب وقت آج دیکھیں، ابھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نہیں پکڑ رہے، انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن جب ہم نے وہ رسی کو ایسے پکڑا اور قلق کیا نا اس کو، پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا. موئلہ جائے پناہ، بچنے کی جگہ ان کے پاس پھر نہیں بچے گی. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ جو بستیاں ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. یہ جو بستیاں ہیں ان کے ارد گرد ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے. کس کو ہلاک کر دیا ہے؟ بستیوں کو، بستی والوں کو. اہل معذوف ہے یہاں پر. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ أَيْ وَتِلْكَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، ان بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. کب؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کر دیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کے ہلاک کرنے میں بھی، ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر تھا. سمجھ گئے؟ بس کریں، سب کب کی آواز ہے؟ بس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے. الحمدللہ، صدق اللہ العظیم. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، جو کچھ بھی پڑھا گیا صبح سے لے کر اب تک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیں. اس میں جو کمی کوتاہیاں ہم سے رہ گئی ہوں بشری تقاضوں کی وجہ سے، یا رب العالمین تو انہیں صرف نظر فرما کر، درگزر فرما کر معاف فرما دے، اور ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما لے. اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہم اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اہل و عیال، پھر علماء، فقہاء، مشائخ، ہم سب کے والدین، ہمارے اساتذہ، خصوصی طور پر ہمارے استاذ کریم مفتی محمد قاسم العباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے. یا رب العالمین، قرآن کریم کو سننا، سیکھنا، سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.